الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ عزیزان محترم، آج ہم مسئلہ نمبر 7 لے کر حاضر ہوئے، جس میں مرزا جیلمی نے رجوع کیا۔ اس کا رجوع کردہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس آیہ مبارکہ کو سامنے آپ کے تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آج کا مسئلہ کس کے تحت ہے۔ اس نے اس آیت کا مقصد ہی غلط لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ عزیزان محترم، اس میں تو صاف ظاہر بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہ مانے تو اس کے متعلق یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اور مرزا جیلمی نے اپنی طرف سے تفسیر سمجھنا شروع کر دی۔ اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ تفسیر کا سمجھنا علماء کے علاوہ آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ تفسیر ہو، ترجمہ ہو، اسے سمجھنے کے لیے علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا آپ کا لازمی ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے یہ دھڑام سے اپنی طرف سے تفسیر کے اندر تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے، حدیث کے اندر تعویلیں شروع کر دیتا ہے، تو یہ پھر غلطی پر ہو جاتا ہے، پھر اسے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی دشواری پیش آئے تو پھر 2-4 علماء سے وہ رائے لیتے ہیں، اس کے بعد مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور یہ تفسیر اپنی طرف سے تعویل بنا کر آگے پیش کر دیتا ہے، پھر اسے رجوع کرنے کا مرحلہ جو ہے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج اس کے کلپ کے اندر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اس نے اپنی زبانی کیا کہا۔ سب سے پہلے ہم ایک مثال شامل کرتے ہیں۔ ملا خود نہیں عمل کریندہ لوکاں کو ہے نت سمجھیندہ سچ ہے آپ تلڑدی ونجے بیاں کو پئی دیوے متاں۔ جو شخص خود اپنے کہے پر عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے شرمساری اٹھانی پڑتی ہے۔ عزیزان محترم، سنیے مرزا کی زبانی رجوع کردہ مسئلہ تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ تفسیر مبارک کے اندر اس نے ایک انصاری کو منافق کہا، کس طرح کہا، پھر اس کو رجوع کیوں کرنا پڑا۔ رجوع نمبر 7۔ آج سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی۔ نبی علیہ السلام کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا۔ اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ۔ رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ۔ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا۔ میں نے کہا کہ وہ منافق تھا۔ اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا۔ تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے، انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا، مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، وہ منافق تھا، وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہوا ہے نا، بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا، اس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے، اس میں الفاظ ہے ایک انصاری صحابی، تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دی۔ عزیزان محترم، آپ نے سماعت کیا کہ اس نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا۔ اس نے حدیث کا مطلب ہی غلط لیا اور قرآن کریم کی آیت اس پر دھڑام سے اس کی تفسیر بتا دی، اور بڑی جو ہے دھڑلے سے بتا رہا ہے کہ میں نے پھر رجوع کر لیا۔ ایک غلط کام کر لینے سے پہلے بندہ سوچ لے کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں شاید اس پر رجوع کرنا پڑے، اور یہ تو بڑی شرمساری کی بات ہوتی ہے جب ایک مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں اسے پیش کر دینا۔ اب یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا کلپ کاٹا اور آپ کو بتا، جتنا اس نے بیان کیا ہے، اس کے جتنے فالوورز ہیں انہیں کیا علم ہے کہ یہ صحیح تفسیر کر رہا ہے یا اس میں تعویل اپنی طرف سے لے رہا ہے۔ اب جس نے اس پر عمل کر لیا وہ تو انصاری صحابی کو منافق کہتے پھریں گے، جبکہ یہ آیہ مبارکہ اس موقع پر نازل، پھر اس نے موقع محل بھی نہیں بتایا۔ اہل مدینہ آپ پاشی کرتے تھے، اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے پہاڑوں کے پانی سے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد ہیں، ان کا جھگڑا ایک انصاری کے ساتھ ہوا۔ انصاری نے جھگڑا کیا تو یہ فیصلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں چلا آیا۔ یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبیر پہلے تم پانی لگا لو، کیونکہ آپ کی فصل پہلے آتی ہے، آپ کا جو باغ ہے وہ پہلے آتا ہے، پہلے آپ کے کھیتوں میں پانی چلا جائے، اس کے بعد آپ انصاری کو دے دینا۔ جبکہ انصاری کے حق میں بھی فیصلہ فرمایا، لیکن انصاری نے یہ سوچتے ہوئے آگے سے کہہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ذات تھے، اس لیے آقا نے ان کے حق میں پہلے فیصلہ فرما دیا، جبکہ انصاری کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال راہ نکالی۔ عزیزان محترم، بہرحال اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یاد دلایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم بنائیں اپنے مسائل میں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں ان کو آپ تسلیم کر لیں بدل و جان، دل میں بھی اس کی تنگی محسوس نہ کریں، تو جی بھر کے ان کو تسلیم کر لیں، تو پھر آپ مومن ہیں۔ تو یہ تو ایک درس دینے کے لیے آیا مبارکہ اتری، لیکن اس نے دھڑام سے انصاری کو منافق قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو تفسیر تعویل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تفاسیر میں حق تعویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نیا مسئلہ رجوع کردہ نمبر 8 لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔